کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے پرامن ملک آخر اتنا خاموش کیوں ہے؟ جہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں لوگ امیر ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پھر بھی اس کے پہاڑوں کے پیچھے کئی ایسے راز چھپے ہیں جو دنیا کبھی نہیں جان پائی۔ سوئٹزرلینڈ صرف ایک خوبصورت ملک نہیں بلکہ ایک مسٹری باکس ہے۔ یہاں کی جھیلوں کے نیچے، بینکوں کے لاکروں میں اور پہاڑوں کے اندر چھپی کہانیاں دنیا کے امیر ترین اور طاقتور لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ملک یورپ میں ہے۔ 4 بڑی کنٹریز جرمنی، فرانس، اٹلی اور آسٹریا اس کے پڑوسی کنٹریز ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے پچھلے 200 سالوں میں کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسی وجہ سے اسے دی نیچرل ہارٹ آف یورپ کہا جاتا ہے۔ یہی خاموشی دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے لیے سیف زون بن گئی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں سوئس بینکس کی۔ دنیا بھر کے امیر ترین لوگ، حتیٰ کہ کچھ سائنٹسٹ اور مشہور شخصیات اپنی دولت یہیں پر رکھتے ہیں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ لاز اتنے سٹرکٹ ہیں کہ یہاں اکاؤنٹ ہولڈر کی شناخت کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دی ورلڈ سیفسٹ فائنانشل والٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق یہاں ٹریلینز آف ڈالرز ایسے پڑے ہیں جن کا اصل مالک دنیا نہیں جانتی۔ یہ وہ ہڈن ٹروتس ہیں جو اس جنت جیسے ملک کے پیچھے ایک ڈارک بیوٹی دکھاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور حیران کن حقیقت کی۔ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کے اندر ہزاروں سیکرٹ ٹنلز اور بنکرز بنائے گئے ہیں۔ یہ بنکرز صرف فوجی نہیں بلکہ سول پروٹیکشن کے لیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سوئس شہری کے لیے ایک بنکر سیٹ موجود ہے۔ اگر کبھی جنگ یا قدرتی آفت آئے تو ہر فرد کے پاس سیف شیلٹر ہوگا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 100% سول پروٹیکشن پلان بنایا۔ یہ بتاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ بظاہر پرامن ضرور ہے مگر اندر سے ہر خطرے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک اور ہڈن پاور ٹائم ہے۔ جی ہاں، سوئس واچز۔ دنیا کی سب سے ایکسپینسو گھڑیاں رولیکس، اومیگا اور دوسری کئی مہنگی گھڑیاں یہیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ صرف لگژری نہیں بلکہ پریسیجن انجینئرنگ کی علامت ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا پورا انڈسٹریل سسٹم ایکوریسی پر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ٹرینز ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ سوئس لوگ کہتے ہیں "وی ڈونٹ فالو ٹائم، وی میک ٹائم"۔ یہاں کی سڑکیں اتنی صاف ہیں کہ لگتا ہے جیسے ابھی انہیں دھویا گیا ہو۔ کوڑا کرکٹ نظر آنا تقریباً امپاسبل ہے۔ سوئس لوگ صفائی کو لا نہیں بلکہ ایک ہیبٹ سمجھتے ہیں۔ یہاں سگریٹ پھینکنے پر بھی فائن لگ سکتا ہے، لیکن یہی ڈسپلن انہیں دنیا کی موسٹ پیسفل نیشنز میں شامل رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا پیسفل انوائرمنٹ صرف قانون سے نہیں بلکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے جڑا ہے۔ یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے کیونکہ لوگ آنیسٹی اور پرائیویسی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ایک ہڈن ٹروتھ یہ بھی ہے کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ انٹروورٹڈ لائف سٹائل رکھتے ہیں، یعنی لوگ اپنی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، زیادہ سوشل نہیں مگر ڈیپلی پیسفل۔ اسی لیے یہاں ڈپریشن اور اینگزائٹی کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے بہت کم ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 60% حصے پر ماؤنٹینز ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے آئس کیوز اور نیچرل ٹنلز پائے جاتے ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ان میں ریئر منرلز اور اینشینٹ فوسلز موجود ہیں جو ابھی تک پوری طرح ایکسپلور نہیں کیے گئے۔ یہ ملک صرف اوپر سے خوبصورت نہیں بلکہ نیچے سے بھی ایک مسٹری لینڈ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ دنیا کے خوش ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوشی لاؤڈ نہیں ہے، سائلنٹ ہیپینس ہے۔
یہاں لوگ لگژری میں رہتے ہیں مگر شو آف نہیں کرتے۔ ان کے لیے کمفرٹ، سیفٹی اور مینٹل پیس سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی ملک چاکلیٹ بھی یہیں بنی تھی، جسے 1875 میں ڈینیل پیٹر نے بنایا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کی چاکلیٹ میں صرف ذائقے کی بات نہیں، ان کے پاس خاص سیکرٹ ریسیپیز ہیں جو آج بھی کچھ کمپنیوں کے پاس محفوظ ہیں۔ ان میں استعمال ہونے والا الپائن ملک اور پیور کوکوا دنیا بھر میں ریئر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر کچھ جگہ ایسی ہیں جنہیں عام ٹورسٹس کو نہیں دکھایا جاتا، جیسے لاٹر برنن ویلی، جہاں 72 واٹر فالز ایک ہی وادی میں گرتی ہیں، یا بلاؤسی لیک، جن کا نیلا رنگ اتنا پیور ہے کہ لگتا ہے کسی نے پینٹ کیا ہو۔ یہ جگہیں صرف تصویروں میں نہیں بلکہ روح میں اتر جاتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ہر منظر ایک کہانی کہتا ہے، کچھ روشنی میں، کچھ اندھیرے میں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں لگژری میٹس سائلنس، نیچر میٹس پرفیکشن۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ سوئٹزرلینڈ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے راز اور سب سے خوبصورت مناظر چھپے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی ڈاکیومنٹری سٹائل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انفوسفیئر سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔